اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں شبہ ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لتھڑے سے، پھر گوشت کی تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ بوٹی سے، تاکہ ہم اس حقیقت کو تم پر واضح کریں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں تاکہ پھر تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نکمی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہوتی ہے، لیکن ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یہ جنبش میں آ جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور مختلف اقسام کی پررونق چیزیں اگاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نشاط آخرت کے امکان پر نشاط اولا سے قرآن میں جا بجا استدلال فرمایا ہے. کفار نے جب کہا کہ سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 میں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس کا تذکرہ ہے. جو کفار کہتے تھے کہ ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا، تو جواب میں اسی سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا: قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جسے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. اس آیت میں نشاط اولا کے مراحل کا ذکر ہے جن سے اس حیات کو عدم سے وجود میں لایا، ارتقائی مراحل سے گزارا اور بالآخر دوبارہ مٹی کی طرف واپس کیا جاتا ہے. اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں کہ انسان کی ساخت و بافت میں جتنے عناصر کا فرمائے وہ عرضی عناصر ہیں. انسان کے جسم میں موجود جسمانی خلیے کا مرکز 546 کروموسوم ہے، جو ایک مستقل سیل ہے، لیکن جنسی سیل کے مرکز 5 میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں جو جسمانی خلیے کا نصف ہے. چنانچہ انسانی تخلیق کے لیے ایک مستقل سیل نطفہ تشکیل دینے کے لیے مرد و زن میں سے ہر ایک کو 23 کروموسومز فراہم کرتے ہیں. یعنی جرثومہ پدر میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں اور تخم مادر میں 23 کروموسومز ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کر ایک کامل سیل تشکیل دیتے ہیں جسے قرآن نے نطفۃ امشاج یعنی مخلوط نطفہ کہا ہے. نطفہ ٹھہرنے کے بعد اس کی نشو و نما کا مرحلہ آتا ہے. ابتدائی سیل اپنی تکمیل کے بعد اپنے آپ کو تقسیم کرتا ہے: 2 4 8 16 32. بعض سائنسدانوں کے مطابق 32 اور بعض دیگر سائنسدانوں کے مطابق
125 تک کی تقسیم جاری رہتی ہے. اگر ان 32 یا 125 سیلز کو جدا جدا سازگار فراہم کی جائے تو 32 جڑواں بچے وجود میں آ سکتے ہیں. اس وقت خون کے لوتھڑے کی صورت اختیار کرتے ہیں. سیلز کی تعداد 125 سے زائد ہونے کی صورت میں یہ سیلز آپس میں تقسیم کار کرتے ہیں. اس تقسیم کار کے بعد ہر سیل اپنے حصے میں آنے والے تخلیقی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب ہر سیل سے ایک مکمل انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر اس سیل کے ذمے مغز بنانا آتا ہے تو اب یہ صرف مغز بناتا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس تقسیم کے مرحلے سے پہلے تمام تر خاصیت میں ایک جیسے ہیں، لیکن تقسیم کار عمل میں آتی ہے تو یہی سیلز صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی خاصیت کے ہوتے ہیں. اب یہ سیلز دوسرے سیلز سے اپنی خاصیت میں مختلف ہوتے ہیں. مثلا مغز بنانے والے سیلز اپنی خاصیت اور کارکردگی میں ہڈی بنانے والے سیلز سے مختلف ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں قسم کے سیلز اس تقسیم سے پہلے ایک ہی خاصیت کے تھے. اگر سیلز میں شعور و ارادہ نہ ہوتا تو وہ مغز بنانے کے حکم کے تابع فرمان نہ ہوتا. تمام سیلز کا رشتہ ایک ہے، سب ایک قسم کا کام کرتے ہیں. مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یعنی مفسرین مترجمین نے مخلقۃ کا ترجمہ پوری اور غیر مخلقۃ کا ترجمہ ادھوری سے کیا ہے، جو بظاہر درست معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ مضغۃ مخلقۃ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کے اعضا بنائے، جبکہ غیر مخلقۃ کا کام یہ ہے کہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کے لیے غذا کا انتظام کرے. چنانچہ ظلمات ثلاث میں بند اس نازک مخلوق کے لیے 6 جہت سے غذا بہام پہنچائی جاتی ہے. لِتُبَيِّنَ لَكُمْ، یعنی اپنی خلاقیت کو تم پر واضح کرنے کے لیے کہ ہم خاک سے انسان بنا سکتے ہیں. تو معاد بھی یہی ہے کہ اسی خاک سے اسی انسان کو دوبارہ بنانا ہے جو پہلے بنا چکے ہیں. سورہ مبارک کے واقعہ جو قرآن مجید کا 56 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے. اور وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر جسے چاہتے ہیں ایک معین مدت تک رحم میں رکھتے ہیں تاکہ جنین کی تکمیل ہو جائے. زیادہ مدت نہیں، 9 سے 10 ماہ کے ایک مختصر وقفے میں ایک معجزے کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ خاک کے ذرات اب ایک مستقل چلتی پھرتی کائنات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر تمہیں ایک طفل کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، ناتواں، بے بس، نافہم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سورہ نحل قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ. یہ ناتواں طفل گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، پھر ایک دن اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. کہاں خاک کے ذرات، کہاں ایک بوند، کہاں یہ رشید جواں. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تم میں سے کچھ بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کم عمر پاتے ہیں. کتنی مدت اس دنیا میں زندہ رہنا ہے وہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، عین عالم شباب میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اشدہ کے بعد ارذل، جوانی کے بعد رذیل و ابتر زندگی، جوانی کی رعنائی کے بعد بڑھاپے کی ناتوانی. جس طرح مضغۃ حیات کے دروازے پر کھڑا تھا، اسی طرح بڑھاپا موت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑھاپے میں آنے کے بعد ساری قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، بینائی سنوائی میں کمی آ جاتی ہے، حافظہ کمزور، دماغ میں معلومات حفظ کرنے کی صلاحیت ختم، اور عالم طفولیت میں لا تعلمون شیئا کے مرحلے میں واپس قدم رکھتا ہے. وہ طفولیت کی ابتدا میں مردہ زندہ تھا، اب زندہ مردہ ہے. محررین عربی میں اشعار کہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زندگی بھی آتش کی طرح ہے جس کی ابتدا دھواں اور آخر خاکستر ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 395 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا، جس کی یہ 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. آیت نمبر 4
اور آیت نمبر 5، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یعنی حمود خاموشی کے معنوں میں ہے، زمین بذات خود خاموش اور مردہ ہوتی ہے، اس میں جنبش و حرکت اور نمو نہیں ہے، زمین میں صلاحیت اور استعداد ہے، مگر فی الحال اس میں حیات و زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب اس پر پانی برسایا جاتا ہے تو اہتزت، خاک میں جنبش آ جاتی ہے، پانی سے خاک کی صلاحیتیں جاگ جاتی ہیں۔ آج کی سائنس سے صدیوں پہلے قرآن نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ وربت یعنی زمین کی بیداری کے بعد وہ اٹھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگی ہے اسے انجام دے۔ ربا مطلب اوپر آنا، اونچی جگہوں کو ربوتن کہتے ہیں۔ وہ انبتت، وہ ڈیوٹی پر اگانا، یہ خاموش اور مردہ زمین اب سبزہ اگانا شروع کر دیتی ہے۔ وَمِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے اور بنجر زمین کو سبز و شاداب کر دیتی ہے۔ مردہ زمین سے نباتی و انسانی حیات کا منظر انسان روز مشاہدہ کرتا ہے، پھر بھی اس انسان کو شک ہے کہ اللہ مردہ زمین سے حیات کیسے پیدا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔